بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں دیکھیں گے صلح حدیبیہ کے بارے میں۔ صلح حدیبیہ کیا ہے اور مسلمانوں اور کافروں کے درمیان کیا ایگریمنٹ ہوا جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابیوں کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے مکہ روانہ ہوئے تو مکہ والوں نے ان کا راستہ کیوں روک دیا؟ تو چلیے اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں۔ خندق کی جنگ جیتنے کے بعد ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے صحابہ کے ساتھ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ تو اس ڈریم کو پورا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابیوں کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوئے، لیکن مکہ والوں نے ان کا راستہ روک دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایمبیسڈر کو کہا کہ ہم صرف اور صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ وہ بندہ واپس گیا اور مکہ والوں کو کہا کہ میں نے روم کے بادشاہ کیسر کو دیکھا ہے اور ایران کے بادشاہ کسرا کو بھی دیکھا ہے اور یمن کے بادشاہ نجاشی کو بھی دیکھا ہے، لیکن میں نے محمد جیسا بادشاہ کبھی بھی نہیں دیکھا۔ جب وہ وضو کرتے تو لوگ اس پانی کا قطرہ بھی زمین کو ٹچ کرنے نہیں دیتے۔ ایسے آدمی اور ایسے فالوور سے لڑنا امپاسبل۔ میں تو کہتا ہوں ان کی بات مان لو، لیکن آف کورس انہوں نے بات نہیں مانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کہا کہ تم جاؤ اور ان سے بات کرو، تو انہوں نے کہا کہ میرا کوئی بھی رشتہ دار اتنا اسٹرانگ نہیں ہے مکہ میں جو میری پروٹیکشن کر سکے، کیونکہ حضرت عمر کا تعلق تھا بنو عدی سے جو کہ قریش میں تھا، لیکن اتنا پاورفل خاندان نہیں تھا۔ حضرت عمر نے کہا آپ عثمان کو بھیجیں، کیونکہ عثمان کا تعلق بنو امیہ سے تھا، اور بنو امیہ قریش کی سب سے اسٹرانگ اور سب سے مالدار فیملی تھی، اور آگے جا کر اس فیملی نے آلموسٹ 100 سال تک مسلمانوں پہ حکومت بھی کی ہے، اور آج تک مسلمانوں کی ایک سینٹرلائزڈ سب سے بڑی امپائر جو تھی وہ بھی یہی امیہ امپائر، اور آج تک مسلمانوں کا سب سے طاقتور بادشاہ، وہ بادشاہ جس نے سب سے زیادہ لینڈ پر حکومت کی ہے، وہ بھی اسی خاندان سے تھا جس کا نام تھا ولید بن عبد الملک۔ ان کی سٹوریز پھر کبھی کریں گے تو سبسکرائب۔ حضرت عثمان نیگوشیٹ کرنے مکہ گئے، لیکن اس میں ان کے کافی دن گزر گئے، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے، اور اس زمانے میں ایمبیسڈر کو قتل کرنا جنگ کا اعلان کرنا جیسے تھا۔ اس افواہ کی وجہ سے سارے صحابہ جمع ہوئے اور ایک درخت کے نیچے جس کا نام رضوان تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت لی کہ ہم سب مر جائیں گے لیکن عثمان کے خون کا بدلہ ضرور لیں گے۔ بٹ دیٹ واز آل اے مس انڈرسٹینڈنگ، اور عثمان بالکل ٹھیک ٹھاک واپس آ گئے، لیکن اس سے مکہ والوں کو ایک اسٹرانگ سگنل گیا کہ اب یہ لوگ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اتنی ٹینس سچویشن اور کنفیوژن میں آخر کار مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ایک ایگریمنٹ سائن ہوئی۔ نمبر 1 کہ مسلمان اس سال نہیں بلکہ اگلے سال عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے۔ نمبر 2 10 سال کے لیے مکہ اور مدینہ کے درمیان کوئی لڑائی نہیں ہو۔ نمبر 3 اگر مدینہ سے کوئی آدمی مکہ جائے اسلام چھوڑ کر تو اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، لیکن اگر مکہ سے کوئی آدمی مدینہ جائے اسلام قبول کر کے تو اسے واپس کرنا ہوگا۔ کسی بھی صحابی کو یہ ایگریمنٹ پسند نہیں آئی، کیونکہ اس میں تو کلیئرلی لگ رہا ہے کہ مکہ والے بدماشی کر رہے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے صحابیوں کی رائے سائڈ پہ کر کے اس ایگریمنٹ پر مور لگا لی۔ جو بندہ مکہ کی طرف سے اس ایگریمنٹ کو سائن کر رہا تھا، جیسے یہ ایگریمنٹ سائن ہونے لگی اس کا خود کا بیٹا مکہ سے بھاگ کر اسلام قبول کر کے یہاں پہنچ گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس کر دیا۔ وہ صحابی ابو جندل روتا رہا، چیختا رہا کہ مجھے ان ظالموں کے پاس واپس مت بھیجو، لیکن a deal is a deal، اس کو واپس کر دیا گیا۔ کافی لوگ ایسے آنے لگے اور سب کو واپس بھیجا گیا۔ ایک دفعہ ایک عورت بھی مکہ چھوڑ کر مدینہ آئی، لیکن اس عورت کو واپس نہیں کیا گیا، کیونکہ مکہ والوں نے معاہدے میں ایک غلطی کی تھی، اور اس معاہدے میں لکھا تھا کہ اگر کوئی آدمی مکہ سے مدینہ آئے تو اسے واپس کیا جائے گا۔ آدمی، عورت کا تو کسی نے کچھ نہیں کہا، اور اس طرح کوئی آدمی اگر اسلام قبول کر کے مدینہ آئے تو اسے واپس کر دیا جاتا تھا، لیکن اگر کوئی عورت آئے تو اسے مزے سے رہنے دیا جاتا۔ ایسا سسٹم چلتا رہا، آخر ایک شخص آیا ابو بصیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی واپس کیا، لیکن وہ کسی طرح وہاں سے بھاگ کر مکہ اور مدینہ دونوں کو چھوڑ کر ادھر ان the middle of nowhere رہنے لگا۔ آہستہ آہستہ بہت سارے لوگ مکہ سے مدینہ جاتے اور مدینہ سے انہیں واپس بھیج دیا جاتا، لیکن وہ مکہ کے بجائے ادھر ابو بصیر کے ساتھ رہنے لگے، اور یہاں آہستہ آہستہ ایک پورا ٹاؤن آباد ہو گیا، اور ان کی لوکیشن اتنی پرفیکٹ تھی کہ یہ مکہ اور شام کے درمیان جو ٹریڈ کا راستہ تھا بالکل اس کے پاس آباد تھے۔
तो इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मक्का वालों से अपना बदला लेना शुरू किया। इस अबू बसीर के डाउन की वजह से मक्का वालों का मिलियंस एंड बिलियंस का नुकसान होने लगा। आखिरकार मक्का वालों ने तंग आकर इस एग्रीमेंट का थर्ड पॉइंट, जो उन्होंने खुद बड़े खुश और पावरफुल होकर डाला था, खुद ही कहा कि बस इसको ख़त्म करो, और कहा कि आज से अगर कोई आदमी मक्का से मदीना जाए तो उसे प्लीज़ मदीना में बहुत अच्छे तरीके से रखो। और आहिस्ता आहिस्ता ये एग्रीमेंट इनके गले में फंसने लगी। मुआहदे का दूसरा पॉइंट ये था कि 10 साल तक कोई भी लड़ाई नहीं होगी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका फुल फ़ायदा उठाते हुए अरब से बाहर जो दुनिया के बाकी एम्पायर्स और सुपर पावर्स थे, उनको इस्लाम की दावत देना शुरू की। तो एक लेटर गया हबशा, आज के ज़माने में इथियोपिया, दूसरा लेटर गया रोमन एम्परर हेराक्लियस, और तीसरा लेटर गया ईरान के बादशाह खुसरो के पास। ये आज के ज़माने में तो हमें पता है कि बड़ी बात थी, लेकिन उस ज़माने में उन बादशाहों के लिए ये ऐसे था कि आज पाकिस्तान के एक छोटे से गांव से कोई लेटर्स लिखे डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग को। लेकिन डिफरेंस आज और उस ज़माने में सिर्फ ये है कि उस ज़माने के क्रिश्चियंस और यहूदियों को ये बात बहुत अच्छी तरह पता थी कि बहुत जल्द एक पैगंबर, एक मैसेंजर आने वाला है। हबशा का बादशाह निजाशी, जो कि क्रिश्चियन था, उसने तो इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन रोमन एम्परर को ये बात बहुत अजीब लगी। तो उसने अपने एम्पायर में मौजूद कुछ कुरैश के लोगों को बुलाया, और उस टाइम अबू सुफियान भी रोमन एम्पायर में ही मौजूद थे। तो अबू सुफियान कुछ अरबियों के साथ रोमन एम्परर के महल में पेश हुए और उनको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर के बारे में बताया। रोमन एम्परर बहुत इम्प्रेस हुए मोहम्मद के कैरेक्टर के बारे में सुनकर, और उन्होंने कहा कि मुझे पता था कि बहुत जल्द एक पैगंबर आने वाला है, लेकिन वो तुम अरबियों में से होगा ये मैंने कभी नहीं सोचा। अबू सुफियान ने वहाँ से बाहर निकलकर अपने साथियों को बोला कि अब तो मोहम्मद से रोमन एम्पायर का बादशाह भी घबराने लगा। ये तो थे दोनों क्रिश्चियन किंगडम्स, लेकिन ईरान के बादशाह ज़ोरास्ट्रियन पारसी थे जो आग की इबादत करते। खुसरो ने कहा, तुम लोग उस डेजर्ट से आके मुझे सिखाओगे कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, और उस लेटर को फाड़ कर फेंक दिया। और उसने 2 लोगों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने के लिए भेजा। वेडली इनफ, कुछ ही दिनों बाद उसके अपने बेटे ने उसको फाड़ जान से मार दिया। जैसे ही वो 2 लोग मदीना पहुंचे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाया और कहा कि जिस बादशाह ने तुम्हें मुझे मारने का ऑर्डर दिया है, उसके अपने बेटे ने उसी को मार दिया। वो ये सुनकर हैरान हो गए और वापस चले गए। इस तरह इस्लाम का नाम आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में फैलने लगा। और वैसे भी मक्का के साथ तो 10 साल तक कोई लड़ाई नहीं होनी थी, तो मुसलमानों ने अपनी सारी अटेंशन मक्का को छोड़कर खैबर की तरफ की। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर से कमेंट करें और शेयर भी करें और सच को जानें। तब तक के लिए जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।